بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ یہ ہیں گرمی دانوں کے حوالے سے، یا ایکنی کا جو پرابلم ہوتا ہے گرمی دانوں کی۔ آج ہم جو ڈسکشن کریں گے اس میں گرمی دانوں کی وجوہات، علامات اور نجات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ گرمی کے موسم میں نکلنے والے گرمی دانے بڑی پریشانی اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ خصوصاً خواتین اس مسئلے سے زیادہ پریشان نظر آتی ہیں، کیونکہ انہیں باورچی خانے کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے دانے صرف موسمیاتی حالات کا مظہر ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ جلن اور خارش کے علاوہ کسی اور تکلیف کا باعث نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو بار بار کھجایا جاتا ہے یا کھجانے کے دوران ناخن لگ جائے تو یہ چھل جاتے ہیں، اور چھلنے کے باعث جلد میں دراڑ پیدا ہونے سے جراثیم کو داخل ہونے کا راستہ مل جاتا ہے، اور وہاں سے پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ جب پسینہ آتا ہے تو لباس میں ہوا نکل کر اسے خشک نہیں کرتی، اور اس طرح پسینے کو زیادہ دیر تک جلد کو خراب کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور اس ناخوشگوار کیفیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جسم کے ڈھکے ہوئے حصوں پر پھپھوندی کا بھی حملہ آور ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ لیکن پسینہ قدرت کی ایک انعام بھی ہے۔ جسم کو وہ ٹاکسن جو پیشاب کے راستے خارج ہوتے ہیں ان کا کچھ حصہ پسینے کے ذریعے خارج ہوتا ہے، اس طرح گردوں کے بوجھ میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں ان گرمی دانوں کی۔ گرمی کی شدت اور ہوا میں نمی کی زیادتی سے پسینہ زیادہ آتا ہے، اور اگر یہ پسینہ جلدی سوکھ نہ جائے تو اپنی تیزابیت کی وجہ سے جلد کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جلد میں پسینہ پیدا کرنے والے غدود کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ پھٹ بھی جاتی ہیں، اور ان نالیوں کے منہ کی بندش کے نتیجے میں دانے نکلتے ہیں، اور گرمیوں میں نکلنے والا ہر دانہ پسینہ نکلنے والی ایک نالی کے منہ کی رکاوٹ کا مظہر ہے۔ اب اس کی علامات جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں چھوٹے چھوٹے انگنت دانے آپ کو نظر آئیں گے جلد کے اوپر، جو جلد کی سرخی، خارش اور جلن کا باعث بنتے ہیں، اور کپڑوں کی رگڑ سے ان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں چہرہ، گردن، ہاتھوں، ٹانگوں اور میں زیادہ دانے نکلتے ہیں، جو بچوں کو اضطراب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ موسم خشک ہو یا بارش ہو جائے تو دانوں کی تعداد اور علامات میں کمی آ جاتی ہے۔ موسم اگر خوشگوار اور بارش ہو جائے تو دانوں کی تعداد میں کمی آ جاتی ہے۔ گرمی دانوں سے نجات کے ٹوٹکے ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں اس حصے میں اپنی ویڈیو کے۔ پسینے کو خشک کرنے کے لیے سوتی، ہلکے رنگ اور ڈھیلے ڈھالے لباس زیب تن کریں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایسے انتظامات کریں کہ پسینہ کم سے کم آئے، اور پسینے کو جلد از جلد خشک کرنے کی کوشش کریں۔ خون صاف کرنے والی ادویات کا استعمال بھی مفید ہوتا ہے اس طرح کے اس میں۔ گرمی دانوں کا پاؤڈر لگائیں، اور اس پاؤڈر سے ٹھنڈک کا احساس اور پسینہ جلد خشک ہو جاتا ہے۔ گرمی دانوں کے لیے وٹامن سی کی گولیاں وقتی آرام کے لیے بہترین ہیں۔ اس کے علاوہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگترے کو دل کے لیے بہترین قرار دیا ہے، اور سنگترے کی کاشوں پر اگر شہد لگا کر کھانا گرمی دانوں کی جلن دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ میٹھے انار کا جوس اور تربوز گرمی دانوں سے نجات کے لیے نہایت مفید ہے۔ خواتین اپنے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگائیں، اس سے ٹھنڈک کا احساس اور جلن دور ہو جاتی ہے، اور مہندی کا استعمال جو ہوتا ہے یہ بھی دانوں میں کمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ جلد کی تیزابیت کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گھر میں گرمی دانوں کا پاؤڈر بنانے کے لیے آپ کو اس کی بھی ٹپ دیتے چلیں کہ آپ گھر میں گرمی دانوں کا پاؤڈر کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو گھر میں گرمی دانوں کا پاؤڈر بنانے کے لیے 1 کپ پسا ہوا رال سفید آپ لیں، یہ آپ کو پنساری سے ملے گا۔ پھر پہاڑی پودینہ پسا ہوا آدھا کپ لیں۔ کافور کی 2 گولیاں پسی ہوئی لیں۔ سب کو اچھی طرح باریک پیس کر چھان کر 1 کپ ٹیلکم پاؤڈر میں ملا دیں۔ جو نارمل ٹیلکم پاؤڈر ہوتا ہے، جو گرمی دانوں کے لیے نارمل جو ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں یعنی کہ پہاڑی پودینہ پسا ہوا،
کافور کی 2 گولیاں اور رال سفید، یہ تینوں چیزیں آپ لے کے جب ان کو پیسیں گے تو پھر ان کو آپ عام ٹیلکم پاؤڈر میں ملا دیں اور بوتل میں بھر کر رکھ لیں۔ اگر گرمی دانے زیادہ نکلیں تو رال سفید کی مقدار کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی جلد کو پسینے سے زیادہ تر صاف رکھیں۔ گرمی کے موسم میں دن میں 2 مرتبہ اگر آپ باتھ لیں گے یعنی کہ نہائیں گے تو یہ چیزیں اس طرح کے جلد کے پرابلم کم سے کم ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھانے میں صبح صبح آپ دہی کا استعمال کریں اور یا پھر دہی کا استعمال اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہی کی لسی بنا لیں یا دہی کا استعمال کر لیں تو یہ چیز بھی آپ کے اندرونی نظام کو ٹھنڈا رکھے گی اور یہ بھی گرمی دانے نکلنے سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ساگو دانہ اور اس طرح کی چیزیں یعنی ٹھنڈی چیزیں اگر آپ ناشتے میں آئلی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے، آئلی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس قسم کے گرمی دانے نکلنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور میٹھے کا زیادہ استعمال، خوراک میں اگر آپ میٹھا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کریں تو وہ بھی اس قسم کی پھوڑے اور پھنسیوں کے نکلنے کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو ہماری جو ہے معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔